علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے پوسٹ گریجویشن کورس BE بیس سے شروع کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو خصوصیت ہے لائبریری کی کہ یہاں جو سرمایہ ہے، مخطوطات جنہیں مینوسکرپٹس کہتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ دوسرے ساتھ ساتھ یہ تو کلیکشن کی بات ہے، یہاں کی لائبریری میں سائبر سوشل لائبریری بنائی ہے۔ یہاں جو نئی ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ اس لائبریری میں ساری ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، الیکٹرانک ریسورسز سارے ہو رہے ہیں۔ سر سید کتابیں پڑھتے تھے اور اتنے کتابیں لکھی ہیں، اور سر سید کی کتابوں کے لکھنے کا مقصد تھا دراصل پہلا مقصد تو ان کا تعلیمی فروغ تھا، دوسرا تحقیقی کام کرتے تھے۔ تحقیقی کام کے سلسلے میں ان کی بہت اہم کتابیں، مثال کے طور پر اسباب بغاوت ہند ان کی بہت مشہور کتاب ہے، جو انگریزوں کی حکومت ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کتاب لکھ کر یہ بتایا کہ بغاوت کے میں انگریز بھی ذمہ دار تھے۔ یہ بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا ان کا، سر سید کا۔ تو یہ ایک کتاب لکھی، اس کے بعد جو بھی انہوں نے کتاب لکھی اس کا کوئی مقصد تھا ان کا، وہ ریسرچ سے پوری طرح واقف تھے، اور تعلیمی دور اندیشی جو تھی اس سے بھی وہ پوری طرح واقف تھے۔ تعلیمی دور اندیشی کا یہ تھا کہ جو انہوں نے اسکول اور تعلیم کا نظام بنایا اس میں نہ صرف انہوں نے اوپر سے شروع کیا بلکہ نیچے سے شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ پہلے پرائمری اسکول ہوں، سیکنڈری اسکول ہوں، کالج ہوں، پھر یونیورسٹی ہو، پھر ریسرچ ہو۔ سر سید نے اسکول ایک سٹی اسکول کھولا، تو اس کی ایک برانچ شہر میں بھی کھولی جو سٹی برانچ اسکول کہلایا۔ خوش قسمتی کہ میں وہ سٹی برانچ اسکول کا طالب علم رہا، اور میرے والد صاحب اس کے استاد تھے۔ تو اس طرح سر سید یہ چاہتے تھے کہ شروع ہی سے بچے تعلیم حاصل کر کے اوپر آئیں اور پھر یونیورسٹی اور ریسرچ میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ سر سید کیونکہ ایک مذہبی آدمی تھے، سر سید کا قول تھا کہ میں وہ مسلمان، وہ انسان دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور دوسرے میں قرآن ہو۔ تو سر سید ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا، اور جو صحیح ہے، کہ ایک انسان ہی ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، جس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو سر سید کا یہ پودا ہے جو اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ ایک شاداب گلستان بنا ہوا ہے۔ ترانے کے طور پہ آپ سنتے ہیں یہ میرا چمن، تو یہ ایک میرے ہی چمن کی ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، چمن میں یوں ہی پھول نہیں کھل جاتے، اس کے لیے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ تو سر سید نے دفن ہو کر اس گلستان کو بنایا ہے، اور ہمیں خوشی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ یہ پودا جو ہے ایک شاداب درخت ہے، اس کی شاخیں جو ہیں ساری دنیا میں اپنے پھیلی ہوئی ہیں، اور یہاں کے جو تعلیم یافتہ طلباء ہیں وہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں میں برسے گا۔ تو الحمدللہ وہ ابر سارے جہاں میں برس رہا ہے، جس کا ثبوت اس وقت ہمارا یہاں ہو کے جمع ہونا ہے۔ دیکھیے، فلم جو ہے ایک طریقہ ہے بات کو کہنے کا اور ظاہر کرنے کا، یہ بہت ضروری ہے۔ فلم ایک نہیں، بہت سی فلمیں بننی چاہیے۔ اور فلم کا مقصد کیا ہے؟ فلم کا مقصد یہ نہیں کہ شخصیت کہ اپنی شخصیت کے بارے میں کہنا ہے۔ سر سید نے جو خدمت کی ہے، سر سید نے جو پروگرام بنایا ہے، وہ پروگرام کی اہمیت، دراصل یہ سارے پروگرام کے بارے میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے ہم علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو شروع ہوئی ہے اور جاری رہے گی، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ جاری رہے گی۔ تو اس فلم کی ضرورت ہے۔ اس فلم کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو اس وقت کی نسل ہے اور اس سے پہلے کی جو نسل تھی، جس نسل نے جو کچھ کیا ہے، اس نسل کو ہم جو اس وقت نسل میں ہیں، اس کو آگے والی نسل کے لیے کس طرح سے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ چیز ختم نہیں ہونی ہے، شروع رہنی ہے، اور دنیا جب تک قائم ہے شروع رہے گی یہ۔ اور ترقی کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے وہ وہی ہے کہ ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور ایک انسان وہی بن سکتا ہے جس کو اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ملے۔
علی گڑھ کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ اچھی تعلیم کے ساتھ ایک اچھی تربیت بھی دلواتا ہے یہ.